السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام طلبہ عزیز خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر سے آپ کا یوٹیوب چینل الحق اکیڈمی آپ تمام اسٹوڈنٹس کا خیر مقدم کرتا ہے، استقبال کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی کتاب درخشاں حصہ دوم جو کہ آپ کے کلاس 10th میں پڑھائی جاتی ہے کہ چیپٹر نمبر 8 کو پڑھیں گے، جو کہ ادب کی پہچان کے عنوان سے آپ کی کتاب میں موجود ہے، جسے کہ ڈاکٹر عبد المغنی صاحب نے لکھا ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے چیپٹر نمبر 7 کو پڑھا تھا۔ معروضی سوالات، مختصر ترین سوالات، مختصر سوالات اور طویل سوالات ہم نے وہاں پہ دیکھے تھے۔ اگر آپ نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو جا کر کے دیکھیے ہمارے چینل پر، یعنی آپ کے چینل پر وہ ساری ویڈیوز موجود ہیں چیپٹر 1 سے لے کے چیپٹر 7 تک۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کی آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ڈاکٹر عبد المغنی کا تعارف۔ سب سے پہلے ہم ادب کی پہچان کے مصنف ڈاکٹر عبد المغنی صاحب کا تعارف حاصل کریں گے، یعنی ان کے بارے میں جانیں گے کہ کب پیدا ہوئے، کب انتقال فرمائے اور اس بیچ انہوں نے کیا کیا فعل و عمل انجام دیا۔ سب سے پہلا کوشچن یہیں پہ نکل کے آ گیا کہ ادب کی پہچان کے مصنف یعنی رائٹر کون ہیں؟ تو ڈاکٹر عبد المغنی صاحب ہیں۔ صوبے بہار کے دانشوروں اور تنقید نگاروں میں عبد المغنی کا اہم مقام ہے۔ موجودہ دور کے شعر و ادب اور فکر و نظر کو وسعت اور شفافیت کے ساتھ پیش کرنے والوں اور ایک مخصوص تنقیدی اصول کو مقبول بنانے میں ڈاکٹر عبد المغنی کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی انہوں نے اردو کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش 1934 عیسوی میں بہار کے اورنگ آباد ضلع میں ہوئی۔ ان کے والد مولوی عبد الرؤف ایک معروف عالم دین تھے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کیا، مزید تعلیم کے لیے پٹنہ آئے۔ یعنی ان کے والد صاحب کیا تھے؟ عالم دین تھے، مولانا صاحب تھے، اور ابتدائی تعلیم ان کی گھر ہی پر ہو گئی تھی، اور آگے کی پڑھائی کے لیے پٹنہ آئے۔ اور کہاں سے بلونگ کرتے تھے؟ اورنگ آباد ضلع سے بلونگ کرتے تھے، اور مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنہ میں داخلہ لیا۔ یہاں سے انہوں نے عالم کی سند حاصل کی۔ مدرسہ کی تعلیم کے علاوہ انہوں نے عصری تعلیم کی طرف بھی توجہ دی۔ مدرسے کی تعلیم تو سمجھ رہے ہیں، عصری تعلیم کا مطلب ہوتا ہے اسکولنگ، یعنی اسکول کی تعلیم جو ہوتی تھی یا ہوتی ہے اس پر بھی انہوں نے توجہ دیا، اور انگریزی میں ایم اے کیا۔ انہوں نے انگریزی میں کیا کیا؟ ایم اے، ماسٹر آف آرٹ کیا۔ انگریزی کے لیکچرر کی حیثیت سے پٹنہ کالج میں ان کا تقرر ہوا، یعنی ان کو نوکری مل گئی انگریزی لیکچرر کی، یعنی انگریزی پڑھانے کے لیے پٹنہ کالج میں ان کا تقرر ہو گیا، یہ چن لیے گئے۔ بعد میں ان کا تبادلہ بی این کالج پٹنہ میں ہو گیا، جہاں سے وہ پروفیسر ہو کر اپنی ملازمت سے سبکدوش ہوئے، یعنی ریٹائر ہوئے۔ وہ کچھ دنوں کے لیے متھلا یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے۔ شروع میں پٹنہ کالج سے جڑے، پھر بی این کالج سے جڑے، اس کے بعد متھلا یونیورسٹی سے بھی جڑے، اور وہاں پر انہوں نے اپنی خدمات انجام دی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر عبد المغنی نے شعر و ادب کی متعدد اصناف کے بارے میں اپنے مطالعات پیش کیے ہیں۔ اقبال کی تنقید کا خاص موضوع رہا ہے۔ اقبال یعنی کہ علامہ اقبال ان کی تنقید کا خاص موضوع رہا ہے۔ انہوں نے تنقید و تحقیق سے متعلق تقریباً 20 کتابیں لکھی۔ زندگی اور ادب کے حوالے سے وہ ایک مخصوص تعمیری نقطۂ نظر کے حامل تھے، اور انہوں نے اسے کامیابی کے ساتھ اپنی تحریروں میں پیش کیا ہے۔ ان کی اہم ترین تنقیدی تصانیف میں جاو اعتدال، نقطۂ نظر معیار و اقدار، تشکیل جدید، اقبال اور عالمی ادب وغیرہ ہیں۔ عبد المغنی کی وفات پٹنہ میں 2006 میں ہوئی۔ یہاں سے کوشچن بن رہا ہے کہ ان کی وفات کہاں ہوئی؟ تو بھائی پٹنہ میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ تو 2006 عیسوی میں ہوئی۔
اگر آپ کو ڈاکٹر عبد المغنی صاحب کے بارے میں کچھ لکھنے کے لیے آتا ہے تو اگر آپ نے ان میں سے کچھ چیزوں کو یاد کر لیا تو آپ بآسانی ان کے بارے میں کچھ چیزیں لکھ پائیں گے کہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، والد صاحب کا نام کیا تھا، اور انہوں نے پیدائش سے لے کر کے وفات تک کیا کیا چیزوں کو انجام دیا ہے، وہ ساری چیزیں آپ نے اگر پڑھی ہے تو آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ چلیے اب معروضی سوالات ما جوابات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہیں؟ ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہیں؟ تو ڈاکٹر عبد المغنی، یعنی کہ آپشن نمبر الف صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں، ادب کی پہچان کس طرح کا مضمون ہے؟ یہ ایک تنقیدی مضمون ہے۔ آپشن نمبر بے صحیح ہو جائے گا۔ تنقید کا مطلب سمجھیے گا، تنقیدی، تنقید نگار، تنقید کیا ہوتا ہے؟ تنقید کا مطلب ہوتا ہے نقطہ چینی کرنا، کسی بھی چیز پر نقطہ چینی کرنا تنقید کہلاتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی شادی یا کسی فنکشن میں جاتے ہو اور وہاں سے اگر کوئی لڑکی اچھا سا کپڑا پہن کر کے سج سور کے آ رہی ہے اور آپ بولیں گے کہ بڑی آئی ایشوریا، ہے نا، بڑی جو ہے مشل رہی ہے، ایسا ویسا، یہ دیکھو وہ دیکھو، ایسا نقطہ چینی کرنا ہی تنقید نگاری کہلاتا ہے۔ تو وہ تو ہو گیا ڈریس پر تنقید نگاری۔ اور ڈاکٹر عبد المغنی صاحب یا ان جیسے جو نقاد ہوتے ہیں، یعنی تنقید کرنے والے لوگ نقاد کہلاتے ہیں، تنقید کرنے والے لوگ نقاد کہلاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر عبد المغنی صاحب کی بات کر لیں، ان جیسے نقادوں کی بات کر لیں تو وہ کسی کی تحریر پر تنقید کرتے ہیں، یعنی نقطہ چینی کرتے ہیں کہ یہ ایسا یہاں پہ غلط ہے، یہاں پہ صحیح ہے، یہ تھوڑا ایسا ہو سکتا تھا، ویسا ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کی کتاب میں جو ادب کی پہچان عنوان سے ایک چیپٹر ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایک تنقیدی مضمون ہے جسے کہ ڈاکٹر عبد المغنی صاحب نے لکھا ہے۔ کوشچن نمبر 3 کی طرف آتے ہیں، عبد المغنی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1934 عیسوی میں ہوئی۔ آپشن نمبر جیم صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 4، عبد المغنی نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی؟ تو پٹنہ میں حاصل کی تھی، آپ نے بھی پڑھا، مدرسہ شمس الہدیٰ۔ آپشن نمبر الف بالکل صحیح ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ سوال نمبر 5 میں کیا ہے؟ ان میں عبد المغنی کی کون سی کتاب ہے؟ جادہ اعتدال۔ آپشن نمبر بے بالکل صحیح ہو جائے گا، ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا۔ آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن کے بعد اب ہم لوگ آئیں گے مختصر ترین سوالات ما جوابات کی طرف۔ پہلا کوشچن ہے، نصاب میں شامل مضمون ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہیں؟ ڈاکٹر عبد المغنی صاحب ہیں۔ سوال نمبر 2 دیکھیں گے، ڈاکٹر عبد المغنی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اورنگ آباد ضلع میں پیدا ہوئے جو کہ بہار میں ہے، اور 1934 میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 3 دیکھیں گے، ڈاکٹر عبد المغنی کی 2 کتابوں کے نام لکھیے، ابھی ہم نے پڑھا ہے، جادہ اعتدال اور تشکیل جدید، اوپر ہم نے بھی پڑھا تھا۔ سوال نمبر 4 دیکھیں گے، ڈاکٹر عبد المغنی نے کس مدرسے سے اور کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ ڈاکٹر عبد المغنی نے مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنہ میں درجہ عالم تک تعلیم حاصل کی اور باقی انگریزی میں ایم اے بھی کیا۔ سوال نمبر 5 دیکھیں گے، ڈاکٹر عبد المغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز کس کالج سے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے، پٹنہ کالج سے کیا تھا، پٹنہ کالج اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا۔ مختصر ترین سوالات کے بعد آتے ہیں مختصر سوالات کی طرف۔ ڈاکٹر عبد المغنی کی تنقید نگاری پر 5 جملے لکھیے۔ ڈاکٹر عبد المغنی کی تنقید نگاری، ابھی ہم نے بتایا فوراً ہی تنقید نگاری کیا ہوتی ہے؟ کسی کے مضمون پر اپنی رائے دینا، نقطہ چینی کرنا، اچھا ہے برا ہے، یہ چیزیں ہو سکتی تھی، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو ڈاکٹر عبد المغنی صاحب جو تنقید نگاری کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں آپ کو 5 لائن لکھنا ہے، اس کے لیے آپ کو اس کو پڑھنا پڑے گا۔ سوال نمبر 2 آتے ہیں، سوال نمبر 2 آتے ہیں، ادب کی پہچان پر مختصر روشنی ڈالیے۔ ادب کی پہچان جو آپ کی کتاب میں مضمون ہے، اس میں کیا چیزیں کہی گئی ہیں، کیا باتیں کہی گئی ہیں، اس پر مختصر تھوڑا سا آپ کو اپنے خیالات کو ظاہر کرنے ہیں، کچھ لکھنا ہے۔ یہاں سے آپ پڑھیں گے، آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا۔ میں صرف آپ کو سوال سمجھا رہا ہوں، آنسر آپ کے پاس میں نے دے دیے، اس کو پڑھیے اور آنسر حاصل کیجیے۔ کوشچن نمبر 3 کی طرف آتے ہیں، ادب کی پہچان کے حوالے سے ادب کی مختصر تعریف کیجیے۔ ادب کی پہچان یعنی اس مضمون کو پڑھ کر کے آپ ادب کے بارے میں کیا جانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہے۔ ہم ادب کی پہچان کس طرح کریں؟ ایک فنکار اپنے فن کا نمونہ پیش کرتا ہے، وہ کتنا ادبی ہے،
عبد المغنی کے زیر نصاب مضمون ادب کی پہچان میں مکمل زور اسی بات پر دیا گیا ہے کہ ہر تحریر ادبی نہیں ہوتی اور ہر ادب کا معیار ہونا بھی لازمی ہے۔ ایک فنکار اپنا جو ادبی نگارش پیش کرتا ہے وہ فنی نمونہ جسے پڑھ کر ہمارے اندر سرور و انبساط کی کیفیت پیدا ہو اور ہم اس سے آسودگی محسوس کریں، وہ تمام نگارشات ادب میں شامل ہوتی ہیں۔ یعنی کہ ادب ایک ایسا فن ہے جہاں پر انسان اپنے وچار کو، اپنے خیالات کو پیش کرتا ہے اور اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ سامنے والے کے ذہن میں ساری چیزیں اتر جائیں، سامنے والے کو ساری بات سمجھ میں آ جائے۔ ادب وہی چیز کہلاتی ہے۔ ادب کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی دنیا جہاں پر انسان اپنے ذہن میں پیدا ہونے والی چیز کو، اپنے دماغ میں پیدا ہونے والی چیز کو تحریری شکل دیتا ہے، یعنی لکھ کر کے ظاہر کرتا ہے۔ تو یہاں تک تھی مختصر سوالات کی دنیا، اب شروع ہوتی ہے طویل سوالات مع جوابات کی دنیا۔ پہلا کوشچن ہے، ڈاکٹر عبد المغنی کی تنقید نگاری پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔ اب وہاں پر مختصر پوچھ رہا تھا، یہاں پر تفصیل کا مطلب زیادہ روشنی ڈالیے، ہے نا۔ اب آپ کو لائن بائی لائن پڑھ کے اس کوشچن کا جواب حاصل کر لینا ہے۔ تنقید نگاری پر تفصیلی گفتگو کرنا ہے، انہوں نے کون کون سی کتاب پر تنقید کری ہے، کب کب کری ہے، ان کا طریقہ کیا تھا، وہ ساری چیزیں یہاں پر لکھی ہوں گی۔ سوال نمبر 2 دیکھیں گے، ادب کی پہچان کے حوالے سے ادب کے تعلق سے مختلف نظریات بیان کیجیے۔ ابھی اسی کوشچن کو آپ نے حل کیا ہے مختصر سوالات میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں پر طویل میں اسی کوشچن کو دیکھنا ہے، پڑھنا ہے اور اس کو حل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوشچن نمبر 3 ہے، اردو ادب میں تنقیدی روایات کا جائزہ لیجیے۔ یعنی کہ اردو ادب میں، اردو کی دنیا میں تنقید کا کیا کردار ہے۔ یعنی کہ میں نے ابھی کہا کہ ادب کا مطلب ہوتا ہے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والی چیز کو، بات کو تحریری شکل دینا، رائٹنگ میں لکھ دینا۔ تو اردو میں جتنی چیزیں لکھی گئی ہیں اس میں تنقید کا، یعنی کوئی انسان جو ہے تنقید کرتا ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، اس کا کیا اثر پڑتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو جائزہ لینا ہے۔ اچھے اثرات بھی ہیں، برے اثرات بھی ہیں، آپ اس کو جب پڑھیں گے تو سمجھ میں چیزیں آ جائیں گی۔ جیسے میں نے ابھی ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھایا تھا کہ کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا جو ہے کپڑا پہن کے آتا ہے، آپ اس پر تنقید کرتے ہیں، چھیٹا کشی کرتے ہیں، آپ اس پر نقطہ چینی کرتے ہیں، اس کے 2 رزلٹ آئیں گے۔ ایک یہ کہ اگر ان کے اندر کوئی کمی رہے گی تو وہ پورا کر لے گا، اس کو دور کر لے گا، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ تھوڑا سا چڑ گیا تو پھر بات بگڑ سکتی ہے۔ تو دونوں ہی چیزیں آتی ہیں اس میں تنقید میں، تو آپ اس کو پڑھیں گے لائن در لائن اور اس کے بعد وہاں سے رزلٹ آپ کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہ تھا آج کا آپ کا چیپٹر نمبر 8 جسے کہ ہم نے مکمل پڑھا۔ امید ہے آپ نے یہاں سے کچھ موٹی موٹی اور اہم چیزوں کو، اہم باتوں کو نوٹ بھی کر لیا ہوگا اپنی کاپی میں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریے اور شیئر کریے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔